بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت نہم نیا فیڈرل بورڈ نصاب کا سبق نمبر 3 غالب کا چھوٹا پن، آج اس کے نوٹس اپلوڈ کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ بہترین انداز میں نوٹس لکھے گئے ہیں، ان کو اسی طرح یاد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورے نمبر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس منتھ کے اینڈ پہ آپ کے لیے گیسٹ پیپر بھی اپلوڈ کر دوں گی، اور نیکسٹ منتھ فروری سے انشاءاللہ تعالیٰ MCQs اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گی۔ الف سوال ہے، الطاف حسین حالی کے نزدیک میر و سودا اور ان کے مقلدین نے غزل کی بنیاد کس پر بات پر رکھی؟ جواب ہے، الطاف حسین حالی کے نزدیک میر و سودا اور ان کے مقلدین نے اپنی غزل کی بنیاد ان کی عاشقانہ مضامین پر رکھی، جو صدیوں سے اولاً فارسی اور اس کے بعد اردو میں چلے آ رہے تھے۔ انہی مضامین کو اہل زبان کی معمولی بول چال اور روزمرہ میں ادا کیا۔ بے ہے، مرزا غالب کی شاعری میں وہ کون سی بات ہے جو دوسرے شاعروں میں نہیں؟ جواب ہے، مرزا غالب کی شاعری کی خاص بات جو انہیں دوسرے شعراء سے ممتاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ غالب نے غزل میں روایتی عشقیہ مضامین سے ہٹ کر نئے اور اچوتھے مضامین کو موضوع سخن بنایا۔ اگر کہیں روایتی موضوع پر طب آزمائی بھی کی یعنی شاعری بھی کی تو مضمون ایسے نرالے یعنی الگ اسلوب میں ادا کیے یعنی بہترین انداز سے لکھے جو سب سے منفرد اور جدا ہے۔ جیم، مرزا غالب کے دیوان میں ایک اور ہی سما نظر آتا ہے، اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ جواب، اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ مرزا غالب نے باقی تمام شعراء کی نسبت روایتی عشقیہ مضامین سے ہٹ کر نئے اور اچھوتے مضامین کو موضوع بنایا۔ مرزا کے کلام میں جہاں ایک طرف دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے تو دوسری طرف فکر کی بلندی اور طنز و مزاح کو بھی اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ اس لیے غالب کا کلام پڑھ کر اکتاہٹ نہیں ہوتی، یعنی انسان تنگ نہیں آتا، بلکہ اور ہر سو نیا پن ملتا ہے، نئی انداز سے نئی چیز ملتی ہے۔ دال ہے، مرزا غالب نے یہ کیوں کہا کہ بت خانے میں مرنے والے برہمن کو کعبے میں دفن کیا جائے؟ جواب ہے، مرزا غالب نے بت خانے میں مرنے والے برہمن جو ہے نا وہ ہندو کی اونچی ذات ہے، کیونکہ ہندو جو ہے نا وہ مختلف ذاتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ برہمن کو کعبے میں دفن کرنے کا اس لیے کہا کہ اس نے اپنے مذہب سے وفاداری کی ہے، یعنی اس کا ساتھ نبھایا، جو مذہب نے کہا ہے وہی کیا ہے اس نے، اور یہی ایمان کی اصل یعنی ایمان کی جڑ یہ اصل ایمان یہی ہوتا ہے، کیونکہ جب برہمن اپنی ساری عمر بت خانے میں گزار دے اور پھر وہ مرے بھی اسی بت خانے میں، تو وہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہیں مرے بھی وہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وفاداری کا حق پورا ادا کر دیا، اور یہ ایمان کی اصل ہے، اس لیے وہ اس بات کا مستحق ہے یعنی حقدار ہے کہ اس کو کعبے میں دفن کیا جائے۔ گول ہے، سبق کی روشنی میں مرزا غالب کے کلام کی خصوصیات لکھیں۔ مرزا غالب کے کلام کی نمایاں خصوصیات مضامین کی رنگا رنگی ہے، وسعت نظر ہے، تخیل کی بلندی ہے، نادر تشبیہات اور استعارات، نئے نئے الفاظ و ترکیب، طنز اور جدت ہیں، جدت کہتے ہیں نیا پن کو۔ ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعروں کے صنف اولین میں ممتاز جگہ حاصل ہے۔ کلام کی خصوصیات، یہ مشکل الفاظ ہے لیکن آپ اس کو بالکل اسی طرح ہی یاد کریں گے، کیونکہ ان کی ڈیٹیل بہت زیادہ میننگ جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں، اس لیے مشکل لفظ ہے لیکن ان کو آپ کو رٹا لگانا پڑے گا۔ آگے ہے الفاظ جملے۔ اسلوب، مرزا غالب کا اسلوب بیان نہایت عمدہ تھا، یعنی لکھنے کا انداز۔ فیکٹ یعنی حقیقت، یہ ایک فیکٹ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ در پردہ یعنی پیچھے، اپنوں کے خلاف در پردہ سازش کرنے والے کبھی عزت نہیں پاتے۔ بے گور و گفن یعنی بغیر قبر اور کفن کے، کورونا کی وجہ سے بے گور و گفن لاشیں دیکھ کر میرا دل بھر آیا، یعنی مجھے افسوس ہوا۔ مذائقہ کا مطلب کوئی حرج نہیں، مالٹے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، بشرطیکہ کہ شرط یہ کہ وہ میٹھے ہوں۔ شاذ و نادر یعنی کبھی کبھی، آج کل پاکستانی ہاکی ٹیم شاذ و نادر ہی کامیابی حاصل کرتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے رودات کا سلسلہ بھی میں نے جو ہے نا وہ شامل کر دیا ہے، وہ بھی وقفے سے رودات بھی شامل کرتی جاؤں گی۔ اس کے علاوہ MCQs انشاءاللہ تعالیٰ فروری کے فرسٹ ویک میں سٹارٹ ہو جائیں گے، بیٹا تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ کوشش کروں گی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ اپلوڈ ہوتی جائیں۔
تاکہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو. بہت اچھے طریقے سے جوابات لکھے گئے ہیں، ان کو پڑھیے، یاد کیجئے. ایک اور چیز جو اہم چیز کہ آپ کے پرانے اگر ابھی تک بورڈ کا پیٹرن نہیں آیا، جو ہی آئے گا تو اس حساب سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے سوال، کتنے سوالات چیپٹرز کے اندر سے آتے ہیں اور کتنے مشقی آتے ہیں. اس کو دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیے. اگلا ہے جملوں کی وضاحت کریں. پہلا جملہ ہے مضمون ایسے بلیغ اسلوب میں ادا کیا جائے کہ تمام اگلی بندشوں سے سبقت لے جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مرزا غالب کے علاوہ ان کے ہم اثرین اس زمانے کے شعراء کی یہ کوشش رہی کہ ایسے مضامین جن پر پہلے بھی کئی بار لکھا جا چکا ہے، وہ ان مضامین کو ایسی فصیح اور اعلیٰ یعنی صاف، اچھے طریقے سے اور اعلیٰ درجے کی زبان میں ادا کریں. ان کے کلام پہلے سے موجود مضامین کی بناوٹ اور طرز بیان پر سبقت لے جائے، یعنی بازی لے جائے، اس سے بہتر ہو جائے. نمبر 2 ہے اول سے آخر تک قوم کی شرح سے سر منحراف نہیں کیا. اس کا مطلب ہے مرزا غالب نے اپنے ہم اثر یعنی اپنے زمانے کے شعراء سے بالکل ہی ہٹ کر شاعری نہیں کی. اگرچہ ان کے مضامین میں جدت پسندی یعنی نیا پن اور نیا رجحان پایا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے سرے سے ہی پرانے غزل گو شعراء کی مخالفت کی ہو، یعنی ان کے کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہو. انہوں نے اپنے کلام میں ایسے موضوعات کو بھی شامل کیا جن پر پہلے بھی لکھا جا چکا تھا. نمبر 3 ہے جس لیک پر قافلہ جا رہا تھا اس کے سوا ایک اور لیک اس کے متوازی اپنے لیے نکالی. اس کے جو تفصیل ہے وہ اس طرح ہے کہ مرزا غالب نے اپنے ہم اثر یعنی اپنے زمانے کے شعراء کے طرز بیان سے ہٹ کر ایک اور متوازی لائن منتخب کی. متوازی کا مطلب برابر کی، پیرالل جسے بولتے ہیں. راستہ وہی تھا لیکن لائن دوسری تھی. آپ نے ایسے چھوٹے مضامین کو موضوع سخن بنایا جن پر پہلے کبھی ادب آزمائی نہیں کی گئی تھی. آپ نے اپنے کلام میں خیالات اور مضامین کو نئے انداز میں روشناس کروا کر اپنے لیے ایک نئی راہ منتخب کی، یعنی ایک نیا راستہ بنایا. نمبر 4 ہے جس کا جملے کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، تفصیل بتانی ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے پردیس میں مار کر میری بے بسی کی شرم رکھ لی. مرزا غالب کہتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو پردیس سے دور ہوتا ہے، اس کے اہل وطن اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں، یعنی جانتے ہی نہیں کہ کتنی مصیبت اور مشکل میں اپنے دن کاٹ رہا ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے حال میں ہیں، وہاں اپنی زندگی گزار رہا ہے. ایسا شخص جب پردیس میں مرتا ہے تو اللہ اس کے رشتہ داروں اور جاننے والوں سے پردہ رکھ لیتا ہے، یعنی اس کے حالات کیسے تھے سب سے چھپ جاتے ہیں. کس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے زندگی وہاں پہ کیسی گزاری. ظاہر جب اپنے ملک میں آئے گا اس کے پاس آتے ہوئے پیسہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی دولت لے کر نہیں آئے گا، تو لوگ پھر ظاہر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، دیکھو کیا چھوڑ کے مرا. تو اس لیے وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تم نے میری عزت رکھ لی ہے، بے شک مجھے باہر مارا. یہ پیج ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد
اور پیج ہے جس پہ آپ کا تھوڑا سا آنسر لکھا ہوا ہے. اس دفعہ آپ کے تقریباً ہر بک میں چیپٹر میں جملوں کی وضاحت ہے، تو پلیز اس کو لازمی کیجیے گا. کوئی پتہ نہیں بورڈ والے کس طرح اٹھا کے دیتے ہیں سوال. تھوڑا سا انتظار کیجیے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد SLOs کے ساتھ آپ کا نیا بورڈ پیٹرن آ جائے گا. جی شروع کرتے ہیں. اس مضمون کو چاہو حقیقت کی طرف لے جاؤ اور چاہو مجاز پر معمول کرو. مرزا غالب کے کلام میں بہت سے اشعار ایسے بھی ہیں جو ذو معنی ہیں. اگر ہم چاہیں تو ان کے لفظی مطلب کے پیرائے میں لے لیں، یعنی لفظی مطلب نکال لیں تو دوسرے معنوں میں بھی جا سکتے ہیں، دوسرے معنی بھی لے سکتے ہیں. یعنی ہم ان اشعار کو مجازی معنوں میں بھی لے سکتے ہیں اور حقیقی معنی بھی سمجھ سکتے ہیں.